حدیث شریف میں آتا ہے لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. لا تناجشوا, ایک آدمی کی سیل پر آپ چیز کو مہنگا کر کے خریدنے کی کوشش مت کرو کہ ایک نے ریٹ لگا دیا, اس کا معاملہ اس کے ساتھ طے ہو گیا, اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس سے بڑھا کے دیتا ہوں. یہ کام مت کرو. لا تباغضوا, ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھو. لا تحاسدوا, ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت رکھو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے بن کے بھائی بھائی بن کے رہو. اور آگے آپ نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم, ایک مسلمان کے شر کے لیے یہ بات کافی ہے. یعنی اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بدترین آدمی ہے, آپ نے فرمایا اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے. یہ اس کے شر اور بدتر آدمی ہونے کے لیے کافی, اور کسی گناہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بھائی وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اخلاق کا تعلق گھر سے باہر ہے, گھر کے اندر چنگیز خان بن کے رہنا ہے, گھر سے باہر ایک دم وہ بہروپیہ ہوتا ہے نا, آدمی ہر جگہ اپنا روپ چینج کر رہا ہوتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ ایک روپ ہے, بیوی کے ساتھ ایک روپ ہے, اسی طرح عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, شوہر کے ساتھ اس کا ایک روپ ہے, اپنے والدین کے ساتھ ایک روپ ہے, بچوں کے ساتھ ایک روپ ہے. تو بھائی جب تک ہم اپنا یہ جو روپ چینج کرتے رہتے ہیں نا, اس کو شریعت کے مطابق نہیں کریں گے تو یہ معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ ایک میسج جو میں دینا چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں, وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو کام معاشرے میں, آپ کے گھر میں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں, آپ کے صوبے میں, آپ کے ملک میں اچھا ہو رہا ہے, اس کو سپورٹ کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے فرقے بنا دیے, تو سیاستدانوں نے جو فرقے بنائے وہ تو مولویوں سے زیادہ سخت ہیں. سیاستدانوں نے جو فرقے بنائے ہیں کہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کی, وہ نماز بھی پڑھے گا نا تو کیڑے نکالیں گے, ہاتھ یہاں باندھا ہوا ہے, ہاتھ یہاں باندھا. بھائی نماز پڑھ رہا ہے, بولو اچھا آدمی ہے یار, اچھا کام کیا, نماز پڑھ رہا ہے. اب اگر ایک پارٹی کا لیڈر نماز پڑھ رہا ہے, دوسری پارٹی کا کارکن دیکھے گا نماز پڑھ رہا ہے, تو وہ کہے گا دیکھو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی, ہاتھ یہاں نکالا ہوا ہے, ہاتھ یہاں نکالا. اور جب اپنا لیڈر اس کا نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس سے زیادہ غلطیاں کر رہا ہوگا, تو کہیں گے دیکھے کتنا نیک ہے ہمارا لیڈر. تو یہ کیا معیار ہم نے سیٹ کیے ہیں؟ تو اللہ اور اللہ کا رسول اور دین کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہمارے لیے دین سیکنڈ پرائرٹی ہے. ہمارا کلچر, ہماری ثقافت, ہماری زبان, ہماری سیاسی پارٹی, ہماری جو انگیجمنٹ ہے کسی کے ساتھ, وہ ہمارے لیے فرسٹ پرائرٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والدین, اس کی اولاد اور دنیا کی ساری مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, ایسا آدمی مومن نہیں ہو. تو مومن پتہ کب چلے گا؟ پتہ اس وقت چلتا ہے جب دو چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. ایک طرف دین کا تقاضا ہے, ایک طرف کلچر ہے. ایک طرف دین کا تقاضا ہے, ایک طرف سیاسی پارٹی ہے. ایک طرف دین کا تقاضا ہے, ایک طرف سوسائٹی کا تقاضا ہے. آپ دونوں میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو جس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے دل میں اس کی محبت زیادہ ہے. تو بس یہ ایک میری گزارش ہے, کوشش اس بات کی کریں, اپنے گھروں کو اگر بنانا چاہتے ہیں, معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں, کوشش یہ کریں پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں, مثبت چیزوں کو پروموٹ کریں, نیگیٹو چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, اس کا حل تلاش کریں. نیگیٹو چیز اس لیے نہیں ہوتی کوئی منفی چیز نظر آئے آپ نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی نیگیٹو چیز نظر آئی, اب آپ اس کے سلوشن کی طرف جائیں کہ بھائی اس سے میں نے سیکھنا ہے. کہتے ہیں نا اپنی کمزوری کو طاقت بنائیں. کمزوری کو طاقت بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کمزوری نظر آئی, اس سے سیکھ لیا, اب اس کے حل کی طرف گئے, جب حل کی طرف گئے تو آپ کی وہ کمزوری آپ کی طاقت بن جائے گی. یہی معاملہ گھروں میں رکھیں, بچوں کے ساتھ رکھیں. ہمارے ہاں بچے کے مارکس کم آ جائیں, نمبر کم آ جائیں, تو ہمارے گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ میں نے اتنی 10-10 ہزار فیسیں بھر رہا ہوں, اتنے پیسے میں وین والے کو دے رہا ہوں, اور اس کے مارکس دیکھو کہ کیسے آئے.
وہ پڑوسی کا بچہ جاتا ہے اس کے پاس جناب پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کے مارکس اس سے اچھے آ گئے. تو اس چکر میں ہم بچے کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں، اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کامیاب وہی شخص ہے جس کے نمبر زیادہ ہوں، مارکس زیادہ ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سارے آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہوں نے اسکول پڑھا ہی نہیں ہے، اور بہت سارے اسکول اور یونیورسٹی پڑھے ہوئے ان کے ملازم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول نہ پڑھیں یا کالج یونیورسٹی نہ پڑھیں، پڑھیں ضرور پڑھیں، لیکن ٹوٹل فوکس 100% اسی پہ رکھ دیا ہے کہ بس یہ ہوگا تو کامیاب، یہ نہیں ہوگا تو ناکام. یہ معیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ اسلام کا معیار تو نہیں ہے، یہ تو کامن سینس کے بھی خلاف ہے. کسی کی صلاحیت کس کام میں چلتی ہے، کسی کی صلاحیت دوسرے کام میں چلتی ہے. تو جب آپ حوصلہ افزائی کریں گے، ساتھ لے کے چلیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے. شکایت کیا لگا رہا تھا کہ میری بیوی سے میں کوئی بات کرتا ہوں وہ آگے سے جواب دے دیتی ہے کہ یہ کام یوں نہیں یوں ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں جب ہم مکہ میں تھے نا ہم بیویوں پر غالب رہتے تھے، جب ہم مدینہ میں آ گئے ہماری بیویاں ہم پر غالب ہو گئی. کیوں؟ مکہ کا جو ماحول تھا وہ دیہاتی ماحول تھا اور مدینہ کا ماحول شہری ماحول تھا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے اپنی اہلیہ کو کچھ کہا کہ بھائی یہ کام یوں ہوگا، تو میری اہلیہ نے آگے سے کہا یوں نہیں یوں ہوگا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرا تو ہوش اڑ گئے کہ یار بیوی اور میرے سامنے جواب دے کے کہہ رہی ہے کہ یہ کام یوں نہیں یوں ہوگا. تو بولا میں نے ان سے کہا تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم میرے سامنے کہہ رہی ہو کہ یہ کام یوں نہیں یوں ہوگا. تو بولا میری اہلیہ نے کہا تم کون ہو؟ تم سے اچھے آدمی کے سامنے اس کی بیویاں اس طرح کی حرکت کرتی ہیں. ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ اللہ کے رسول کی طرف تھا کہ تم سے اچھے آدمی کے سامنے بھی ان کی بیویاں اس طرح کرتی ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا. حضرت عمر کی بیٹی حضور کی زوجہ ہے حضرت حفصہ. وہ فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی کے پاس آیا حضرت حفصہ کے پاس، ان سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بات پہ تکرار ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بالکل ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا دن ہم حضور سے بات ہی نہیں کرتی، ناراض ہو جاتی ہیں، حضور ہم سے بات کرتے ہیں ہم بات ہی نہیں کرتی. تو حضرت عمر نے پھر حضرت حفصہ کو سمجھایا کہ بھائی تم عائشہ کو مت دیکھنا، عائشہ تو حضور کی بڑی لاڈلی ہیں، ایسا نہ ہو تم ان کو دیکھو اور وہ جو کرتی ہیں تم بھی اس طرح کرنا شروع کر دو، اللہ کے رسول تمہیں طلاق دے دیں گے. ان کے ناز نخرے حضور برداشت کرتے ہیں، پتہ نہیں تمہارے ناز نخرے برداشت کریں نہ کریں. تو حضرت عمر فرماتے جب مجھے یہ پتہ چلا تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت عمر کے دور میں ایک شخص آیا، حضرت عمر کے گھر پہ دستک دی اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے. تو جب دستک دی اندر سے آواز آ رہی ہے، بیوی باتیں سنا رہی ہے، حضرت عمر آگے سے خاموش کھڑے ہیں. تو اس شخص نے جب باہر سے یہ سارا ماجرا یہ دیکھا سنا تو وہ اس نے کہا یہاں تو جو شکایت میں لے کے آیا تھا وہ تو خود وہی مسئلہ یہاں بنا ہوا ہے، تو میں نے کیا شکایت لگانی. وہ واپس پلٹے. حضرت عمر نکلے گھر سے، ان کو آواز دی، بولا تم نے دستک دی تھی کوئی کام تھا؟ انہوں نے کہا ہاں کام تھا لیکن بس ضرورت نہیں ہے میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے آگے سے شکایت لگائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا نا میں وہ جواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے، مثبت سوچ کیا ہوتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا انہا طباخۃ لطعامی غسالۃ لثیابی مرضعۃ لاولادی تحملھا فانہ یسیر. یہ میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، میرے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، مجھے کھانا بھی پکا کے دیتی ہے، تو اتنی چھوٹی موٹی باتیں تو برداشت کر لیا کرو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ ہے، یہ مثبت سوچ ہے. اور اگر اسی ایک چیز کو آپ نیگیٹو لے لینا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی. اسی ایک چیز کو نیگیٹو لے جائیں آپ تو طلاق ہو جائے گی. تو ایک طرف آپ حضرت عمر کا دبدبہ، رعب، ان کی شخصیت، اس کا اندازہ لگائیں کہ میدان جنگ میں کوئی بہادر سے بہادر آدمی ان کے سامنے نہیں آتا تھا. دوسری طرف ان کی بیوی ان کو جواب دے رہی ہے، وہ برداشت کر رہے ہیں. اس کا مطلب اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل تھے، کافروں پہ سخت ہے. آج ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا. کافر کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو ہمارا دل زیادہ دکھتا ہے
مسلمان کے ساتھ ہو تو اتنا پریشان ہم لوگ نہیں ہوتے، کہتے ہیں مسلمان ہے ٹھیک ہے چلتا رہتا ہے۔ تو ظلم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میدان جہاد میں جنگ تو کافروں کے ساتھ ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی حیثیت دے دیتا ہے نا، کوئی پوزیشن، کوئی عہدہ، کوئی منصب دے دیتا ہے، وہ ہر جگہ اسی منصب کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں اور آپ سب حضرات سن رہے ہیں، اور اب میں اسی تصور کے ساتھ گھر جاؤں کہ میں گھر جاؤں گا تو گھر میں مجمع لگا ہوگا، کرسی لگی ہوگی، اسپیکر لگا ہوگا، میں جا کے بیان کروں گا، میری بیوی سامنے بیٹھ کے سنے گی، ہوگا ایسا؟ تو اگر میں یہ تصور لے کے گھر جاؤں اور میں بیوی کو کہوں کہ پانی پلا دو، وہ کہے جا کے خود پی لو، یہاں سے میں تصور کیا لے کے گیا ہوں؟ مفتی صاحب کا، اسکالر کا، فلانا فلانا فلانا، اور ادھر گیا اس نے کہا پانی نہیں ہے جا کے خود پی لو، تو میرا تو دماغ آؤٹ ہوگا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں ایز اے مفتی، ناٹ ایز اے ہسبینڈ۔ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے تھی ایز اے ہسبینڈ، ایز اے مفتی مجھے بات کرنے کا حق نہیں ہے اس سے۔ اللہ کے رسول جب ازواج مطہرات سے بات کرتے تھے بحیثیت رسول کے نہیں کرتے تھے، بحیثیت شوہر کے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ رات کو میں اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، تو یہ فرماتی ہے میں نے چادر لی، فوراً نکلی دیکھنے کے لیے کہ حضور کہاں گئے، کہیں دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر تو نہیں چلے گئے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اس کو آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ایک امتی ایک پیغمبر پہ شک کر رہا ہے، اور ایک اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ایک بیوی شوہر پہ شک کر رہی ہے۔ اگر اس پرسپیکٹو سے اس کو دیکھیں گے کہ امتی نبی پہ شک کر رہا ہے، کفر، اور اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ایک بیوی شوہر پہ شک کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ازواج مطہرات، حدیث میں آتا ہے آپ گھر میں اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے اور جوتے گانٹ لیا کرتے تھے، کپڑوں میں پیون لگا لیا کرتے تھے، تو باہر آپ یہ کام تو نہیں کرتے تھے۔ صحابہ میں جب آپ بیٹھتے تھے تو صحابہ آپ کو یہ کام کرنے دیتے کہ آپ اپنے جوتے خود گانٹ لیں، یا صحابہ آپ کو چھوڑتے کہ آپ اپنے کپڑوں میں خود پیون لگا لیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جہاں آدمی رہے نا، اپنی اس حیثیت کو سامنے رکھے۔ آپ والدین کے لیے اولاد ہیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، آپ ایس ایچ او بن جائیں، آپ مینیجر بن جائیں، آپ ڈائریکٹر بن جائیں، آپ مفتی صاحب بن جائیں، والد کے لیے آپ کی حیثیت بیٹے کی ہے۔ والد کے لیے آپ کچھ بھی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ آپ کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ اور اپنی اولاد کے لیے آپ کی حیثیت والد کی ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیوی کے لیے آپ کی حیثیت شوہر کی ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ حیثیتیں جب ہم پہچان لیں گے، پڑوسی کے لیے آپ ایک پڑوسی ہیں، بہن کے لیے آپ ایک بھائی ہیں، بھائی کے لیے آپ ایک بہن ہیں، جسٹ، اور کچھ نہیں ہے۔ تو جب آپ اس لہجے میں بات کریں گے نا، بھائی جب بہن سے ایسے بات کرے گا جیسے بھائی کو کرنی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بھائی جب بہن سے ایسے بات کرے گا جیسے وہ کمپنی میں مینیجر بن کر اپنے ملازمین سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو بہن ناراض ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے، یہ میسج، یہ سبق، یہ درس ہم نے لے کے جانا ہے کہ ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے میں، گھر میں، جہاں جہاں لوگوں میں خوبیاں ہیں، ایک تو اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، لوگوں کو حوصلہ دیں، وہ کوئی بھی ہو۔ اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، جو نیگیٹو چیزیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، نیگیٹو چیزوں کو چھپا کر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارا گھر بھی جنت بن جائے گا، معاشرہ بھی جنت بن جائے گا، شہر بھی جنت بن جائے گا، اور ملک بھی جنت بن جائے گا۔